بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عباس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں کلام اقبال اور ان کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، جس کے 3 سیشن ہو گئے ہیں۔ آج اس کا چوتھا سیشن ہے اور تیسرا اور جو چوتھا مشیر ہے ابلیس کا، وہ خطاب کر رہے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی وہ نظام لا رہے ہیں، ان کا جو کام انسانوں کو گمراہ کرنے کا ہے، اس پہ وہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں اور اپنے نظام کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ابلیسیت سے ہمیں تمام انسانوں کو بچائے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا عنوان ہے تیسرا مشیر اور چوتھا مشیر وہ خطاب کر رہے ہیں۔ تیسرا مشیر کیا کہہ رہا ہے اس پہ دیکھتے ہیں پہلے۔ روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن دار البغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تیسرا مشیر کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روئے سلطانی اگر ملوکیت باقی رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا نظام بہت بہترین چل رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ یہ کارل مارکس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کارل مارکس نے جو نظریہ لایا تھا، اس کی بک جو وہ بڑی مشہور ہوئی اور اس نے انسانی ذہنوں کو بڑا مسخر کیا، اور اس میں جو مزدور طبقہ تھا اس کے رائٹ کے لیے اس نے بات کی ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس سے وہ مطلب ان کو آگاہی ملی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا بنتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ابلیسی نظام کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر یہ قائم رہتا ہے تو پھر فکر و پریشانی کی کوئی بات نہیں، مگر کارل مارکس نے محنت و مزدوری کی عظمت کو بیان کر کے جو شرارت کی ہے، اس سے کچھ خطرات محسوس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے مزدور کا سر بلند ہو گیا ہے، ان میں جرت پیدا ہو گئی ہے اور وہ سرمایہ داروں کے آگے ڈٹ گئے ہیں۔ وہ ایک طرح کا کلیم ہے جو تجلی کی خواہش نہیں رکھتا اور بغیر صلیب کا مسیح ہے، یعنی اس کی تعلیمات لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اگر یہ اس کا وہ رتبہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ کے خاص الخاص بندوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس میں پیغمبرانہ اوصاف کی کچھ جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ لہذا تیسرے مشیر کے مطابق یوں ہے کہ اس کی نگاہ پردہ سوز مغربی اور مشرقی کاموں کے لیے قیامت کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ اس کا تشریح ہے۔ اور اس سے بڑھ کر طبیعت میں فساد پیدا کرنے والی کیا چیز ہوگی کہ غلاموں اور مزدوروں میں اپنے آقاؤں کے سامنے ڈٹ جانے کی جرت اور ہمت پیدا ہو گئی ہے اور سرمایہ داروں کا رعب خاک میں مل گیا ہے۔ چوتھا مشیر کیا کہتا ہے؟ توڑ اس کا رومات الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالے چوں صنوبر گاہ نالے چوں رباب۔ چوتھے مشیر نے تیسرے مشیر کو تسلی دینے کے انداز میں گفتگو میں شرکت کی اور بولا اس میں ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اٹلی کا مسولینی آمر بن کر اٹھ رہا ہے اور وہ قدیمی اطالیہ کے بادشاہوں کی بادشاہی کے انداز کو پھر سے رواج دے رہا ہے، اور وہ بحر روم میں اپنی جارحانہ سرگرمیوں کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا ہے۔ کبھی سرد کی طرح سر اٹھاتا ہے اور کبھی رباب کی طرح فریاد کرتا ہے، یعنی اس کی سرگرمیاں جاری اور ساری ہیں جو ابلیسی نظام کے لیے بہتر ہیں۔
پھر اس پہ تیسرا مشیر تبصرہ کر رہا ہے، یہ جو رومۃ الکبریٰ ہے، یہ گریٹ روم آف امپائر تھی، جو اسلام سے پہلے وہ پوری تقریباً 3 براعظم پہ انہوں نے حکومت کی ہے، اور حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خلیفہ دوم تھے، انہوں نے اس روم کو فتح کیا تھا، اور اس وقت کی یہ سپر پاور تھی۔ تو اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اسی کی جو نسل ہے، یعنی اسی کے خاندان سے، رومیوں کے خاندان سے جو آل سیزر کو پھر سے ہم نے خواب دکھایا ہے کہ وہ دنیا میں حکومت کریں، تو لہٰذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بادشاہی کا جو نظام ہے دنیا میں وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ پھر تیسرا مشیر کیا کہتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ یعنی وہ تیسرا مشیر یہ کہہ رہا ہے کہ جو یورپ کی سیاست تھی، جو بادشاہت کا ان میں نظام تھا، وہ میری جو دور اندیشی ہے اس کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ابھی یہ مختلف قسم کے دنیا میں نظام آ رہے ہیں جو انسانوں کو غلام بنائے رکھے تھا جن نظاموں نے، تو مجھے تو کافی خطرہ ہے۔ تیسرا جو مشیر ہے، چوتھے مشیر کی یہ بات سن کر کچھ مطمئن نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کی عاقبت اندیشی اور انجام اور نتیجے پر غور کرنے کے انداز کا قائل ہو گیا ہوں کہ اس نے فرنگیوں کی سیاست کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس سے فرنگی کو کمزور قوموں کو غلام نہیں بنا سکیں گے، اور اگر یوں ہوتا ہے تو ابلیسی نظام کے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ جو تیسرا مشیر ہے، یہ اس کے الفاظ تھے کہ دنیا میں جو ہم نے غریبوں کو تقدیر کا سبق سکھایا تھا، اور وہ غریب اس سے نکل رہے ہیں، اور یہ جو کارل مارکس اور یہ جو دوسرے نظریات دنیا میں آ رہے ہیں، اس سے ابلیسی نظام کو بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ ان کی گفت و نشید ہوئی ہے، تیسرا اور جو چوتھا مشیر تھا۔ ابھی اس کا 5واں مشیر رہتا ہے، 5ویں مشیر کے بعد جو ہے نا ابلیس خود جو ہے نا اس کی مطلب آخری تقریر وہ خود کرے گا، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ ہم جو غربت یا اس طرح کی جو ہم نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھا ہوتا ہے اس سے باہر نکل کر آئیں، اور اپنی جو آزادی ہے، جو فکر کی آزادی ہے، جو سوچ کی آزادی ہے، اس کی طرف آئیں، اور دنیا میں اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔